میں نے آپ کے اور پہلے حصے کی طرف اگر آئیں تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن مجید کے اندر یوں تو سیام کا یعنی روزوں کا بہت سے مقامات پر ذکر آتا ہے، مگر جو دوسرا پارہ، دوسری ہی صورت اور اس کا جو رکوع نمبر 23 ہے، 23واں رکوع، یہ روزے کے اور رمضان المبارک کے حوالے سے بہت اہم۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ روزے کے اندر مسلمانوں نے کیا کرنا ہے۔ What are the jobs and duties of Muslim in this month؟ پہلی چیز جو قرآن مجید نے میرے اور آپ کے سامنے رکھی وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح کے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض ہوئے۔ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح کے تم سے اگلوں پر پہلوں پر روزے فرض تھے، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، یعنی کہ سارا سال روزے رکھنے ہیں نہیں، بلکہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ گنتی کے دن ہیں، یعنی رمضان المبارک 29 کا بھی ہو سکتا ہے اور 30 کا بھی ہو سکتا ہے، یہ دن گنتے ہیں ہم نے۔ ہاں، ان میں بھی اگر کوئی مریض ہے، if someone is ill, sick، یا وہ سفر پر ہے، تو فعدۃ من ایام اخر، جتنے دن وہ بیمار ہے یا جتنے دن سفر پر ہے اس کے بدلے میں وہ بعد میں روزے رکھ لیں۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور اگر تم میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو اپنی طرف سے نیکی میں زیادتی کرے، یعنی ایک کے بجائے وہ کئی مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھو تو اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ یہ قرآن مجید نے رمضان المبارک کے روزوں کے پس منظر میں یہ کہا کہ ہم نے تم پر روزے اسی طرح فرض کی ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر جو ہے وہ بھی روزے فرض تھے۔ اور پہلی امتوں میں اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو بے شک دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں۔ آج کے دور میں یہ کہنا بڑا آسان ہے، it is very easy to say today everyone, every nation or every religion has fasted، مگر 1400 years before، جبکہ there were no facilities of knowledge، اور ایسے ماحول میں جہاں پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکے کے اندر، there were only 17% جو صرف تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وہ بھی کوئی مطلب زیادہ کتابوں کے مصنف یا کتابوں کو جاننے والے نہیں۔ ایسے دور میں ایک صحرائی علاقے کے اندر وہی آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہر
جو پہلی امتیں گزری ہیں ان پہ بھی روزے فرض تھے، جس کا علم کا تعلق عالم الغیب والشہادہ سے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ ایک نبوت کی دلیلوں میں سے ایک ہے کہ حضور نے ایسے وقت میں اعلان کیا کہ ایمان والو صرف تم پر ہی روزے فرض نہیں ہوئے، اس سے پہلے بھی فرض تھے۔ پھر خصوصی طور پر رمضان کا نام لے کے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، فیہ القرآن، اس میں قرآن اترا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ہدایت ایسی ہے، گائیڈنس ایسی ہے، it is a guidance for the whole mankind، اور ساتھ ہی یہ بھی ایسی گائیڈنس جو with reasoning، with arguments، with دلائل ہے، جو محکم اپنے سامنے ایک نظام رکھتی ہے کہ کیوں میں جو ہے وہ دلائل کے ساتھ ہوں، والفرقان، اور یہ حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ جہاں تک قرآن مجید کی یہ 3 خصوصیات بیان ہوئی، ہدی للناس، یہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ تو خیر وہ دوسرا بھی کہہ سکتا ہے، ایک انجیل کا ماننے والا کہہ سکتا ہے جی انجیل بھی سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہودی کہہ سکتا ہے کہ یہ تورات جو ہے یہ بھی سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک ہندو کہہ سکتا ہے کہ وید جو ہیں وہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک مجوسی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارا جو نظام ہے سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ مگر قرآن مجید نے جو اگلی بات کی نا، اس میں قرآن مجید اپنے آپ کو if we have a comparative study of religions، دنیا بھر کے سارے مذہبوں میں، سارے نظاموں میں اور سارے دنوں میں اپنے آپ کو ممتاز کرتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ ہدی للناس وبینات من الہدی، یہ دلائل کے ساتھ ہدایت، a guidance with reasoning۔ اور ابھی انشاءاللہ آگے جا کے میں نے منتخب کی ہیں آج کی اس محفل کے لیے، اگر وقت ہوا تو ایٹ لیسٹ 5 inner evidences from the Quran، قرآن کی اندرونی 5 شہادتیں کہ میں نے کی ہے۔ ادروائز جہاں تک میں نے دیکھا ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے مشہور آفاق کتاب ہے کہ جس میں جو علم القرآن پر ہے، ان کی دا قرآنک سائنس بیسٹ بک، ون آف دی بیسٹ بک، اس میں انہوں نے قرآن مجید کی حقانیت کے جو انر ایویڈنس دیے ہیں مور دین 60۔ انہوں نے کہ قرآن مجید کی باقی پھر یہ انر ہیں اور جو ایکسٹرنل ایویڈنسز ہیں وہ الگ ہے۔ تو یہ ہر آدمی نے اپنے اپنے علم کے مطابق، بہرحال قرآن مجید نے کہا کہ میں ہدایت ہوں اور دلائل کے ساتھ، اور تیسری بات میں فرقان ہوں، میں حق اور باطل کے درمیان جو ہے وہ تمیز کرنے والی بات کتاب، what is right, what is wrong, what is the truth and what is the false، اس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن فرماتا ہے میرے اوپر پیش کرو، میں بتا دوں گا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، کیا ہے جس کے اندر جو ہے خوشبو ہے اور کیا ہے جس کے اندر جو ہے وہ بدبو ہے۔ تو قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا، پھر کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، وہی جو مسائل روزہ شروع ہوئے تھے پہلے کہ اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے یا ایسا کوئی بیمار ہے جو بعد میں بھی روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اور اگر کسی زیادہ کو کھلاتا ہے تو زیادہ بہتر ہے۔ کہا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پالے وہ اس میں روزے رکھے۔ رمضان کے روزے رکھنا یہ قرآن مجید کی دلیل قطعی سے ثابت۔ This is the text of Quran. If you are not traveler, if you are not ill, you are not sick, you can afford roza, you must fasting۔ پھر بھی کہہ دیا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو وہ اتنے دن روزے جو ہے بعد میں رکھیں۔
युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां चाहता है और तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं चाहता। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां चाहता है, मुश्किल। ऐसे ये भी मालूम हुआ कि अहकामाते कुरान या सुन्नने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अंदर लोगों के लिए आसानियां हैं, मुश्किलात नहीं। वलितुकमिलुल इद्दा, बस तुम इस इद्दत को, इस वक्त को, इस मुद्दत को पूरा करो, इस गिनती को पूरा करो। वलितुकब्बिरुल्लाह, और अल्लाह की बढ़ाइयां बयान करो, अल्लाह की तकबीर बयान करो, अल्लाह की जो है बुलंदियां बयान करो। अलामा हदाकुम, इस पर कि उसने तुम्हें हदायत दी है। वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम उसके शुक्रगुजार बंदे बन सको। अगली आयत में दुआ का जिक्र है, वो हमने इंशाल्लाह मैं आगे जा कहता हूँ। फिर रमजान की रोजों का जिक्र, देन अगेन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ जो है फास्टिंग। उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइकुम, रोजों की रातों में अपनी औरतों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल है। ये वो मकाम है जो मुसलमानों के रोजे को और दीगर मजहबों के रोजों से अलग करता है, मुमताज है। अब पहले मजहबों में, मसलन कुछ मजहबों में ऐसा भी रोजा था कि मगरिब के बाद खा लिया और एक दफा सो गया, तो बस फिर अगले दिन सूरज के गुरूब होने तक वो कुछ खा पी नहीं सकते। तो ये था इस्लाम ने, ये वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे रोजे में और दूसरे लोगों के रोजे में बुनियादी फर्क है सहरी। फरमाया सहरी करो, चाहे एक घूंट पानी ही पियो, ज्यादा अपने अस्ताद जो है वो जरूर खाएं, लेकिन कहा कि रातों को जिस तरह उनके यहाँ था, शुरू में मुसलमानों के यहाँ भी ये तस्वर आया कि जिस तरह के यहूदियों को या ईसाइयों को वो रोजे में रखते हैं, और उस सूरत में वो अपनी जो अज़वाजी ताल्लुकात हैं, द रिलेशन विद वाइफ, वो नहीं रखे जा सकते, यानी खास तौर पर मतलब है कि सेक्सुअल रिलेशन है। तो कुरान मजीद ने कहा कि तुम्हारे लिए रात को ये चीज हलाल है। कुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, वो तुम्हारी लिबास हैं और तुम उनके लिबास हो। बहुत अहम मगरबी दुनिया के अंदर के एक बहुत बड़ा एतराज कुरान मजीद के इस आयत के हिस्से में है। जनरली इट इज देयर इज अ ह्यू एंड क्राई इन द वेस्टर्न कंट्रीज कि द मुस्लिम्स दे थिंक द लेडी द सेटल क्लासेस, वो औरतों को कहते हैं कि मुसलमानों के यहाँ ये दूसरे दर्जे के शहरी हैं। हकीकत यह है कि कुरान मजीद ने जो इस ताल्लुक को रूहानी बना दिया, इन सिर्फ मेटीरियलिस्टिक नहीं, सो स्पिरिचुअल, इतना रूहानी बना दिया। कहा कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, वो तुम्हारे लिबास हैं, तुम उनके लिबास। मैं लिबास पहनता हूँ ताकि मैं गर्मी से बचूं, सर्दी से बचूं। मैं लिबास पहनता हूँ ताकि मैं खूबसूरत लगूं, अच्छा लगूं, बेहतर लगूं, लोग मेरे लिबास को देखकर मेरी तरफ अट्रैक्ट। तो कुरान मजीद ने क्या कहा कि लिबास है, तुम उनके लिबास हो और वो तुम्हारी लिबास है। अलिम अल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तालून अनफुसकुम फताबा अलैकुम व अफा अन्कुम, अल्लाह जानता है कि जो तुम अपनी जानों के साथ खयानत करते थे, बस अल्लाह ने तुम पर अपनी रहमत के दरवाजे खोले और तुम्हें माफ कर दिया। फल आना बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। रोजे के अहकाम, द रूल्स एंड रेगुलेशन, खुद कुरान के अपने टेक्स्ट में ये है कहा, और खाओ और पियो यहां तक कि तुम्हारे लिए जाहिर हो जाए सफेदी का डोरा और सही के डोरे से, और तुम अपनी बीवियों के साथ सोबत भी कर सकते हो और खा पी भी सकते हो सुबह हो सादक तक।
ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم روزہ جو ہے رات آنے تک پورا کرو، جب رات ہو جائے تو پھر اب تم روزہ رکھو، اس وقت تک روزہ رکھو. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. رمضان المبارک کی ایک اور جہت، another aspect آف رمضان المبارک کو بیان کر دیا. کہا جب تم گھروں میں ہو اس وقت تو ٹھیک ہے، تم اپنی ازواج کے ساتھ تعلقات بھی قائم کر سکتے ہو، لیکن تم اگر مسجد میں اعتکاف کی حالت میں، جب سے اعتکاف کہتے ہیں، میری اور آپ کی توجہ کو اس طرف بھی پھیر دیا کہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے ایک مرحلہ اعتکاف کا بھی ہے، اور یہ کب ہے کہ 20 کا جو روزہ گزرنے کے بعد پھر جو ایوننگ ہے بیفور سن سیٹ، ایک نمازی جو ہے مومن جو ہے وہ اپنے آپ کو مسجد میں، اور یہ یہاں تک کہ جو ہے چاند نظر آ جائے اس وقت تک وہ مسجد کے اندر رہے گا، اور جب تک وہ مسجد میں ہے حالت اعتکاف میں ہے وہ. اور جہاں اس پر روزے کے احکامات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اب وہ اپنی وائف کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتے. یہ ازدواجی تعلقات سے مراد صرف مخصوص تعلقات. وانتم عاکفون فی المساجد، اور جب کہ تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی جو اہمیت بیان کی اس کو اس طرح کے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے 10 دنوں میں پہلے آپ نے اعتکاف فرمایا، پھر اس کے بعد آپ نے دوسرے اشرے میں جو ہے وہ اعتکاف کیا، اور پھر تیسرے اشرے تک بھی آپ نے اعتکاف کیا. پہلے فرسٹ 10 days میں اعتکاف کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عظیم رات جس کے لیے ہم تھے وہ ابھی نہیں ہے. آپ نے نیکسٹ 10 days میں پھر فرمایا کہ ابھی وہ عظیم رات جو ہے نہیں آئی، اور پھر آخری حصے میں آپ نے اعتکاف کا فرمایا کہ اس میں وہ رات آ رہی، وہ رات جس میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. دیکھیں کہ قرآن مجید ہر سوال کا جواب کیسے دے رہا. پہلا یہ کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک میں قرآن اتارا گیا. اب کب اتارا؟ کہا کہ وہ مخصوص رات میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور تمہیں کیا پتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. صاحب ابن کثیر نے لکھا جو حضرت مجاہد سے وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذکر رجلا من بنی اسرائیل لابس السلاح فی سبیل اللہ الف شہر قال فعجب المسلمون من ذلك. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ جس نے جو ہے وہ 1000 مہینے تک وہ لباس جنگ میں رہا، دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو رب کی عبادت کرتا تھا. یہ بات جب صحابہ کرام نے سنی تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ان کی تو بڑی عمریں تھی، تو ہماری عمریں جو ہیں وہ بہت کم ہیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فکر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اور آپ کی اس جو اپنی امت کے لیے جو آپ کو یہ رحمت تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ اب ہم تمہیں ایک رات دے رہے ہیں. اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادتوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور صرف یہی نہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات کو جبریل امین اور فرشتے اترتے ہیں من کل امر، ہر کام کے لیے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح کے طلوع ہونے تک
یہ رات جو ہے اپنی برکتوں کو اور برکتوں کو لیے ہوئے ہے، چلتی رہتی ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو پھر مزید مختصر کیا، فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری 10 راتوں میں سے تلاش کرو، پھر فرمایا کہ طاق راتوں میں سے تلاش کرو، 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو۔ مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ چاہتے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ نے فرمایا میں اس لیے نکلا تھا تاکہ تمہیں بتا دوں لیلۃ القدر جو ہے وہ کب ہے۔ باہر نکلے تو دیکھا کہ 2 آدمی کسی مسئلے پر بحث کر رہے۔ جب مسائل پر صرف بحث ہوتی ہے اور اس میں عملی پہلو جو ہے اس کو آدمی ترک کر دیتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں تو آیا تھا مگر تم جو صرف بحث کر رہے تھے اس وجہ سے وہ حکم اٹھا لیا۔ تو اب کم از کم جو ہے یہ چند راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، اس کو جو آدمی، اس پر محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ایک رات بتا دی جاتی کہ یہ رات ہے، اس رات میں پھر جو آدمی نہ جاگتا نہ عبادت کرتا، اسے پھر نقصان بھی اتنا بڑا ہونا، گناہ بھی اتنا ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر ایک اور فضل کیا کہ وہ رات کو جاگے، اور اس کے لیے بہت آسان، میرے اور آپ کے آقا نے اپنی امت کو لیے اور بھی آسانی پیدا کر۔ حضور فرماتے ہیں جو آدمی عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اور صبح کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے، گویا کہ وہ ساری رات ہی عبادت میں مشغول ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو ہر رات جو ہے انسان کوشش کرے کہ باجماعت نماز عشاء کی پڑھے، بلکہ ساری نمازیں باجماعت پڑھے، مگر رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس میں خصوصی طور جو آخری راتیں ہیں جو بھی ہو، کیونکہ یہاں پر بعض اوقات جو ہے ایک کے ہاں 21 ہے، دوسرے کے ہاں 22 ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے بچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ 20 رمضان المبارک کے متصل بعد آدمی ہر رات خاص طور پر عشاء کی نماز جو ہے باجماعت پڑھے اور صبح کی نماز بھی باجماعت پڑھے، کیونکہ سحری کھانے کے بعد پھر سونا جو ہے یہ بھی ایک نیچرل ہے۔ تو بہرحال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید نے کہا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، بڑا حسین ترجمہ کیا ہے مسلکی اہل سنت کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ، مطلب جس کے اندر روح کی الفاظ کی جو ہے روح آ گئی ہے کہ اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجد میں اعتکاف سے، ٹھیک ہے جی، اور تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے پاس نہ جاؤ، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، لوگوں پر اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ انہیں پرہیزگاری ملے۔ تو روزے کے سلسلے میں ایک مشہور ترین حدیث بیان کر کے پھر میں اس عظیم بات کی طرف چلتا ہوں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت بھی واضح دلائل کے ساتھ ہے، اور یہ حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس تم میں سے جو اس مہینے کو پالے تو وہ روزے رکھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال ان فی الجنت بابا، حضور نے فرمایا جنت کے اندر ایک دروازہ ہے یقال لہ الریان، جسے ریان کہتے ہیں، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، اس میں صرف جو روزے دار ہوں گے وہی گزر سکیں گے، لا يدخل منہ غیرہم، اور کوئی اس دروازے سے نہیں گزر سکے گا۔ یقال، کہا جائے گا این الصائمون، روزہ رکھنے والے کدھر ہیں؟ فیقومون لا يدخل منہ احد غیرہم،
فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يُدْخِلْ مِنْهُ أَحَدٌ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب اعلان ہوگا کہاں ہے روزے دار، پھر روزے دار اٹھیں گے تو صرف وہی لوگ اس دروازے سے گزر سکیں گے جو دنیا میں رمضان المبارک کے بالخصوص اور عام روزہ رکھنے کی وہ کوشش کرتے تھے۔ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے جنت میں تو پھر دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا، باب الریان میں۔ اور عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بڑی حدیث رمضان المبارک کے سلسلے میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ حضور فرماتے ہیں، اسی طرح ایک موقع تھا اس حدیث کو عن قاب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، حضور فرمایا احضر المنبر، ممبر کے قریب ہو جاؤ، فحضرنا، ہم قریب ہو گئے، فلما ارتقى درجہ قال آمین۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں آئے، حضور ممبر پر تشریف لے گئے اور حضور نے صحابہ کو کہا کہ ممبر کے قریب قریب آ جاؤ۔ جب حضور نے یہ کہا تو اور ساتھ ہی پھر آپ نے ممبر پر جب آپ نے پہلا قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر آپ نے دوسرا قدم رکھا، فلما ارتقى درجۃ ثانیہ قال آمین، دوسرا قدم رکھا پھر بھی فرمایا آمین، فلما ارتقى درجۃ الثالثہ، جب تیسرا قدم رکھا قال آمین، حضور نے پھر بھی فرمایا آمین، فلما نزل قلنا یا رسول اللہ لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ، آج جب آپ خطبے کے لیے when you are going to deliver the speech، ہم نے دیکھا ایک ایسا منظر جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے پہلا قدم رکھا فرمایا آمین، دوسرا قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرا قدم رکھا فرمایا آمین۔ کون ہے وہ خوش نصیب؟ آمین کہتے ہیں یا اللہ دعا کو قبول فرما، یا اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ یا رسول اللہ وہ کون سا خوش نصیب تھا جو دعائیں مانگ رہا تھا کہ آپ اس کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں؟ حضور کی اب دیکھیں، دعا مانگنے والا بھی اور اس دعا پر آمین کہنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے فرمایا، بس یہ بات بیان کر کے پھر اگلی طرف بات چلتے ہیں ہم، کہ حضور نے فرمایا کہ جب میں نے پہلا قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت جبریل امین دعا مانگ رہے ہیں، بعد من ادرک رمضان، وہ آدمی ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کے بعد اپنے لیے بخشش نہ کرا سکا۔ رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے لیے بخشش نہ کرا سکا۔ حضور فرماتے ہیں قل، تو میں نے کہا آمین یا اللہ ایسا ہی۔ حضور فرماتے ہیں جب میں نے دوسرا قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ جبریل امین یہ دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا ذکر اور آپ کا ذکر سننے کے بعد پھر اس نے آپ پر درود نہ بھیجا۔ میں نے کہا آمین۔ حضور فرماتے ہیں جب میں نے تیسرا قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ جبریل امین تیسری دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، دور ہو جائے خدا کی رحمت سے وہ آدمی بعودا جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا، کسی ایک کو پایا، دونوں کو پایا یا کسی ایک کو پایا، اور پھر خدمت کر کے پھر اپنے لیے جنت نہ لکھوا سکا۔ میں یہ کہوں گا کہ ذرا دیکھیں کہ دعا کہنے والا کون ہے اور اس دعا پر آمین کہنے والا کون ہے۔ دعا کہنے والا وہ ہے جو فرشتوں کا سردار ہے، اور اس دعا پر آمین کہنے والی وہ ذات ہے جو نبیوں اور رسولوں کے سردار۔ دعا کہنے والا وہ ہے جو کہوں اگر میں آسمانی دنیا کا سردار ہے، اور اس دعا پر آمین کہنے والے وہ ہیں جو زمین و آسمان کی سرداری کے حقدار ہیں۔ دعا کہنے والا جو ہے حضرت جبریل امین ہے، اور اس دعا پہ آمین کہنے والے رسول امین ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دعا ہی پہلے کیا کرنے والا ہی کیا معمولی تھا کہ اس پر آمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس سے رمضان المبارک کا ایک اہم
میری اور آپ کے نام پیغام یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں ہم اپنی بخشش کریں. آمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں, اپنے والدین کی خدمت کریں. تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہدی للناس انزل فیہ القرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا. یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے, اور ہدایت بھی ایسی ہے کہ یہ واضح اور کھلی دلائل کے ساتھ ہے. یہ حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے. کیونکہ وقت جو ہے بہت قریب ہو رہا ہے, میں صرف ایک دلیل ضرور پیش کرتا ہوں تاکہ میری آج کی گفتگو کا جو ہے ایک پیغام جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے. قرآن مجید نے اپنی حقانیت, اپنی سچائی, اپنے ٹروتھ اور اپنے حق ہونے کی اپنے اندر بہت سے دلائل دیے ہیں. ان میں سے ایک بہت ہی عام فہم دلیل قرآن مجید نے یہ دی. قرآن فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب ام یقولوا نفترا, ان مکہ والوں کا یہ بہت بڑا ہی ان کا یہ اپنی طرف سے شور ہے, یہ افترا کر رہے ہیں کیا کہ یہ جو کچھ قرآن ہے یہ محمد رسول اللہ نے بنا لیا ہے. بے شک. اب قرآن مجید نے کہتا ہے قل ان اجتمعت الانس والجن, اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں, تو پھر اور دنیا بھر کے جنوں اور انسانوں سب اکٹھے ہو جاؤ, الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن, اس قرآن کی طرح قرآن لے آؤ. لا یاتون بمثلہ, تم نہیں لا سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا, قیامت تک ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو. یہ تھا پورے قرآن مجید کا. سورہ ہود میں کہا کہ 10 صورتیں لے آؤ, اور پہلے سپارے میں کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ, اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے نہیں, رب العالمین کی طرف سے نہیں, یہ اللہ نے نہیں بھیجا, تو تم اس پورے قرآن, یہ قرآن 114 سورہ پر مشتمل ہے, 114 صورتیں. اللہ فرماتا ہے تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ, اور اس کی سب سے چھوٹی صورت ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اتنی چھوٹی. یہ حضور کا اور قرآن کا یہ چیلنج یہ نہیں کہ آج ہوا, آج سے 50 سال پہلے, 100 سال پہلے, اور یہ بھی نہیں کہ کمرے کے اندر ہوا. میرے اور آپ کے آقا نے پہلے مکے کے اندر کوہ صفا پہ چڑھ کے کہا, اور دنیا بھر کے انسانوں اور جنوں, اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ قرآن جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے نہیں ہے, تو پھر تم اس قرآن جیسا قرآن لا کے دکھا. پھر مدینے میں آ کے کہا کہ 10 صورتیں لا کے دکھا, پھر کہا کہ ایک صورت لا کے دکھا دو, اور پھر ایک مقام پہ کہا ایک آیت ہی لا کے دکھا. اور یہ چیلنج حضور کا یہ پہلے عرب میں پھیلا, کہ مشرق میں ٹوکیو تک گیا, مغرب میں واشنگٹن تک گیا, یہ شمال میں ماسکو تک گیا, جنوب میں آسٹریلیا تک گیا. میں یہ کہوں ہر عالم کے پاس گیا, ہر مفکر کے پاس گیا, ہر خطیب کے پاس گیا, ہر فلسفی کے پاس گیا, ہر علمی اور عملی دنیا کا جو شاہ سوار تھا اس کے پاس پہنچا کہ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے نہیں ہے, تو اس جیسی ایک صورت نہیں ایک آیت لا کے دکھا دو. پھر خود ہی کہہ دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, یہ ماضی کا صیغہ ہے, تم نہ لا سکے, وَلَن تَفْعَلُوا, اور ہرگز تم نہیں لا سکتے. کتنا بڑا دعویٰ. 1400 سال گزر گئے ہیں, more than 1400 years گزر گئے ہیں آج دن تک. یہ نہیں کہ کوشش نہیں ہوئی, خود عربوں نے کوشش کی, کیونکہ ان کے لیے تو بڑا آسان تھا. وہ کہتے ہیں ہم عرب ہیں اور یہ عجم ہیں. عرب کہتے ہیں جو وضاحت کے ساتھ بڑا ایکسپلین کر کے بات کرتا ہے, عجم جو گونگا ہے, جو اچھی طرح بات نہیں کر سکتا, تو ان کے لیے آسان تھا, کوشش کرتے رہے. قرآن مجید نے یہ کہا
فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگلی بات بھی سن لیں، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، فرمایا پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، اس قرآن کے منکروں کے لیے تیار ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوشخبری سنا دیں آپ ان کو جو اس پر ایمان لائیں گے، اور ایمان لانے کے بعد پھر اپنی زندگیوں کے اس کے مطابق ڈھال لیں۔ ایمان اور عمل صالح یعنی عقیدہ ٹھیک، عمل ٹھیک، یہ دونوں ٹھیک ہوں گے، دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی اس گفتگو میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو موسٹ ویلکم یور کوسچن۔ جی، روزہ توڑنے والی چیزوں کے بارے میں بتا دیں۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن سے نہیں ٹوٹتا۔ بس یہ دیکھیے روزے کی جو تعریف ہے نا جی، اگر ہم اس کو پڑھ لیں، وہ کہ میں وقت کی وجہ سے تھوڑا سا بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں، ورنہ میں تو بہت سی چیزیں لکھ کے لایا تھا، ان میں روزے کے احکامات وغیرہ۔ اب میں صرف وہ ایک سنا دیتا ہوں آپ کو، جس سے کہ روزہ جو ہے، روزہ کیا ہے، تو اس کو سننے کے بعد پھر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ روزہ عرف شرع یعنی روزہ اکارڈنگ ٹو اسلامک لا، فرام مارننگ ٹل سن سیٹ، اپنے آپ کو کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے باز رکھنے، اور عورت اگر حیض اور نفاس کی حالت میں، پیریڈز کی حالت میں ہے، یا خاص طور پر آپ کے برتھ ہے، اس کے بچے کے دن ہے، تو پھر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اور اسی طرح روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے کثرت، ایک لقمہ کا ایک تھوڑا سا حصہ کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پینے سے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر بھول کر تو کھا گیا اور پی گیا، یہاں تک کہ سیر ہو گیا، آخری حصے میں یاد آیا لقمہ جب ڈال رہا تھا میرا تو روزہ ہے، وہ جتنا منہ میں ہے نا اسے باہر نکال دے، اس کا روزہ پھر بھی کام ہے۔ جان بوجھ کر قصداً جو ہے وہ روزہ جو ہے مطلب ہے کہ وہ نہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بس عام طور پر اس اکثر لوگ بیمار ہوتے ہیں تو انجیکشن وغیرہ لگانے سے تو یہ بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح ایسی دعا استعمال کرنے سے بھی جس کا مطلب ہے سونگے آدمی تو گلے تک اثر چلا جائے، اس سے بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی چیز جسم میں داخل ہو تو روزہ جو ہے یہ مطلب سمجھو کہ خوشبو سونگنے سے، ہاں یہ خوشبو سونگنا جو ہے یہ مطلب ہے کہ جائز ہے، اور صرف یہ ہے کہ ہمہ وقت جو ہے وہ مطلب خوشبو سونگنے کی طرف نہ لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر کسی نے خوشبو سونگ لی تو مطلب جائے خوشبو، کیونکہ اس میں اس کا اثر جو ہے مطلب خوشبو کا گلے تک نہیں جاتا عام طور پر، وہ مطلب ناک تک جو ہے مطلب یہ رہتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے یہ ہے کہ غرغرہ کرنا نہیں چاہیے اس روزے کے اندر۔ غرغرہ کہتے ہیں کہ منہ میں پانی ڈال کر اس کو مطلب ہوا میں گلے میں روکنا پانی کو، تو خطرہ ہے کہ پانی کہیں گلے سے نیچے نہ چلا جائے۔ تو یہ تو امپورٹنٹ چیزیں تھیں، کھانا پینا، ازدواجی تعلقات قائم کرنا، اور کوئی ایسا انجیکشن بھی لگوا لینا جس سے اس کے جسم میں تقویت پیدا ہو۔ مچھر نے کاٹ لیا کوئی چیز، اب وہ جو اندر اس نے جو کیا ہے تو وہ اس کا کیونکہ وہ ان نیچرل، یعنی وہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے قصد کی۔ مچھر اگر لڑ رہا ہے تو اس پر کنٹرول ہمارا نہیں ہے، وہ مطلب کوشش کرتا ہے انسان بچنے کی، لیکن اگر مچھر لڑ گیا یا ایون سانپ تک لڑ گیا، یا مطلب ہے کہ وہ بچھو لڑ گیا، زہر اندر چلا گیا ہے، تو مطلب اس سے کیونکہ تقویت کچھ نہیں ملی، الٹا کمزوری آنے کا اندیشہ ہے، بلکہ زیادہ خطرناک کوئی چیز ہے تو جان جانے کا اندیشہ ہے۔ ایسی صورت میں روزہ توڑ سکتا ہے۔ اب یہ بھی سن لیں کہ روزہ آپ اس وقت ایسا مریض ہے جو مطلب جسے خطرہ ہے کہ میں
ڈیباتس کا یا ڈیبیٹس کا مریض ہے، اسے خطرہ ہے کہ اگر میں نے کچھ نہ کھایا پیا تو کوشش تو کرے پہلے وہ روزہ رکھنے کی، جہاں تک وہ رکھ سکتا ہے رکھ لے، پھر سمجھتا ہے کہ کام خطرے میں چلا گیا. جیسے ایک انسان 5:30 بجے میں 5 بجے نماز اثر کی نماز اور ہلکا سا وہ کوئی دوسری پڑھتے سو گیا ہے، ایسا میرے ساتھ بھی میں اور وہ افطار جو ہے وہ 6:30 پہ ہے یا 6:90 پہ اور وہ اٹھا ہے 7 o'clock، تو ایک دم وہ، ارے میرا تو روزہ تھا، یہ کیا ہوگا، تو لیٹ ہو گیا، ابھی اذان میں دیکھ لی پھر نماز، پھر وہ اس کے لیے وہ روزہ جو ہے نا یعنی وقت پہ کھولنا تو سنت ہے، اس سے بعد جب تک روزہ لمبا کریں گے تو روزے میں کوئی فرق نہیں، اس سے پہلے کھول لینا وقت سے یہ روزے کو توڑ ہے، وہ نقصان دہ ہے. لیکن اگر کوئی سو گیا اور گھنٹے بعد اٹھا، 2 گھنٹے بعد جب اٹھا اس وقت نہ وہ نہیں لے سکتا. اس کا طریقہ بہترین یہ ہے کہ پھر اگر وہ لے تو اس کا روزہ جو ہے ٹوٹ جائے. اس لیے اس کے لیے گنجائش ہے کہ من کان منکم مریضا، کوئی مریض ہے تو فعدۃ من ایام اخر، جتنے دن وہ بیمار ہے وہ بعد میں روزے رکھ لیں. خون نکلنے سے بھی نہیں ٹوٹتا، خون نکلنے سے صرف جو وضو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. یا اگر خون منہ آیا لیکن آپ نے اسے نگلا نہیں، فالو نہیں کیا، روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کو آپ ٹوٹ دیں، کیونکہ جب تک کوئی چیز اندر نہیں جائے گی روزہ نہیں ٹوٹے. ماشاء اللہ. ابھی ہمارے پاس اگر بہت مسئلہ ہے نماز کے، میرا خیال ہے نماز کا وقت ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے. بھی ہونی ہے، سنتیں بھی پڑھنی، ٹھیک ہے اور 7:30 بجے جماعت. ٹھیک ہے. دعا ہے نہیں، آپ کی دعا جو ہے آج خصوصی رمضان مبارک ہے، آپ نے ہمارے لیے دعا سب کے لیے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قوت نصیب فرمائے، قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں، سمجھائیں، عمل کریں، اور رمضان مبارک کو دن کو ہم روزہ رکھیں اور رات کو ہم میں قرآن مجید سنائیں بھی اور سنیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں. اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. یا رب العالمین مالک القدوس، تیرا رحمتوں، مغفرتوں، نیکوں بھرا مہینہ رمضان المبارک کی آمد ہے. اللہ ہم اس کے اہتمام و انتظام میں اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے. قبلہ پیر صاحب حضور کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنے آپ کو ریفریش کر رہے تھے، ری یونائٹڈ کر رہے تھے. یا اللہ ہمارا یہ مل بیٹھنا، رمضان کی تیاری کرنا، رمضان کے متعلق قرآن کے احکامات سننا، حدیث مبارکہ سننا، سب اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں رمضان کے روزے احسن طریقے سے رکھنے اور نبھانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں دنوں کو روزے رکھنے، رات کو قیام اللیل کرنے اور قرآن کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کو سیکھنے اور سکھانے، سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرما. قرآن سے وابستہ ہو جانے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین سب توفیقیں تیرے پاس ہیں. یا رب العالمین جو بھی خیر اور بھلائی کے کام ہیں ہمیں ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. الہی انت مقصودنا وردا کا مطلوبنا، آتینا محبت ذاتک و معرفت صفاتک. آمین. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.